عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں دو اہم باتوں کی طرف۔ ایک تو سورہ انعام کی آیت نمبر 22 ہے اور دوسری سورہ الروم کی آیت نمبر 56 ہے۔ دونوں جگہ انسان اللہ کے حضور قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور دونوں کو میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان قیامت کے روز اللہ کے حضور کس قدر بے بس ہوگا اور کس طرح سے وہ قسمیں کھائے گا۔ پہلا ہم سورہ الروم کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 56، آیت نمبر 57، 55 اور 56 دو آیتیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم دنیا میں 1 گھنٹے سے زیادہ رہے ہی نہیں۔ کس بات پہ قسم کھائیں گے؟ کہ دنیا میں ہم ساعہ 1 گھنٹہ گئے تو تھے دنیا میں، وہ شہر لاہور تھا ایک، لیکن ہمارا سارا قیام جو تھا، ٹوٹل سٹے، وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا۔ ظالم تیری تو 90 برس عمر تھی، نہیں جی نہیں، 1 گھنٹہ۔ ما لبسو، اور قسمیں کھا کے کہیں، یقسم المجرمون، مجرم لوگ اللہ کے حضور قسمیں کھا کے یہ کہیں گے، ما لبسو غیر ساعہ، ہم 1 گھنٹے سے زیادہ رہے ہی نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح سے ان کے دماغ جو ہیں وہ پھر چکے ہوں گے، ان کے دماغ میں الٹی بات ہوگی۔ اچھا پتہ یہ چلا کہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، وہ بیچارے دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے عیش آرام اقتدار، ساری چیزیں، دنیا کی 70 80 90 100 سال کی زندگی، ان کو اس سارے فریم ورک میں جس میں سے وہ گزر رہے ہوں گے، ایک خود قیامت کا کہ پتہ نہیں کتنے سال وہاں ان کو حساب کے لیے رکنا پڑے گا، ایک قبر کی زندگی پتہ نہیں کتنے 1000 سال وہ گزارنی پڑے گی۔ ان سب پورے فریم ورک میں وہ دنیا کی زندگی جو 80 90 سال ہے، ان کو واقعتاً 1 گھنٹے سے زیادہ نظر نہیں آئی، اور اللہ کے حضور وہ اپنی طرف سے ٹھیک قسمیں کھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، 1 گھنٹے سے زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں جی، اتنے سارے قتل اور اتنی ساری زمینوں پہ قبضے اور اتنے سارے جرائم، اتنے سارے ڈاکے، اتنے سارے چوریاں، اتنی لمبی چوڑی طویل رشوتوں کی فہرست، یہ 1 گھنٹے میں کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی موقعوں پہ پھر منہ پہ مہریں لگا کے ہاتھ اور پاؤں اور جسم اور ایک ایک چیز جو ہے بولنے لگے گی، اور ایک ایک چیز کی فلم اس کو دکھا دی جائے گی کہ اچھا پھر بیٹھو، اب خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھو، اقرأ بکتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب اور اپنا فیصلہ خود کرو۔ لیکن وہ بیچارہ شروع میں یہی سمجھے گا کہ قیامت دنیا میں وہ 1 گھنٹے سے زیادہ رہا ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے یومن او بعد یوم، 1 دن، ہاں یاد پڑتا ہے دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے تو تھے۔ یہ تو ایک قسم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ساری دنیا کی واقعتاً
جو حقیقت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں، قبر کی زندگی کے مقابلے میں 1 گھنٹے سے زیادہ بنتی نہیں۔ بالکل وہی جیسا کہ ایک طالب علم امتحان کے کمرے میں 3 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہی 3 گھنٹے آگے اس کی ساری زندگی کا کیریئر بن جاتے ہیں، مستقبل بن جاتے ہیں۔ ان 3 گھنٹوں میں اگر وہ ٹھیک پرچہ حل کرتا ہے، اچھے نمبر لے جاتا ہے، اچھے عہدے پہ، اچھی تجارت پہ، اچھی زراعت پہ، اچھے مستقبل کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ اگر وہ امتحان کی وہ چند گھڑیاں وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا آگے کے 60-70 سال سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے تو اس کے مقابلے میں 1 گھنٹہ، لیکن ہے بہت اہم۔ علامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہے مگر فرصت کردار نفس یاد و نفس۔ یہ جو فرصت کردار ہمیں ملی ہے، یہ یوں سمجھ لو 1 سانس ہے یا 2 سانس ہیں، عوض یک 2 نفس قبر کی شب ہائے دراز۔ ان 1-2 سانسوں کے عوض میں قبر کی لمبی رات آ رہی ہے۔ ایک قسم تو جناب یہ ہو گئی، اور دوسری قسم سورہ الانعام میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا آپ دھیان سے سن لیں، اس لیے کہ وہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 22۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم سب انسانوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جو شرک کرتے رہے۔ اب یہ پہلے سے طے ہے کہ گفتگو یہ ان لوگوں سے ہوگی جو شرک کرتے رہے، مشرکین کی سی زندگی گزارتے رہے۔ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شرکاء، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، وہ تمہارے جھوٹے معبود، تمہیں چھڑانے والے، کہاں ہیں وہ؟ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم زعم رکھتے تھے کہ تمہیں آج کے دن وہ چھڑوا لیں گے، کہاں ہیں وہ؟ لے آؤ ان کو، آج وہ تمہاری سفارش کریں، آج تمہیں چھڑوائیں، وہ آج تمہاری مدد کریں، کہاں ہیں وہ؟ لاؤ ان کو۔ اب جواب کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی عقل میں صرف یہی بات آئے گی، الا ان قالوا، کہ وہ یوں کہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے پروردگار کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو کبھی مشرک نہیں تھے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ یہ کون سے معبودوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کون سے شرکاء کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنہیں ہم نے آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو؟ اب عزیزان گرامی، اس آیت پہ بہت تدبر کی ضرورت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے حضور تو کسی کو سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کا جلال، اور خاص طور پہ اتنے غصے میں اگر پوچھا جائے، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود، لے آؤ ان کو۔ اب یہ پیار و محبت سے تو نہیں کہا جا رہا، یہ تو بہت غصے کے عالم میں کہا جا رہا ہے۔ اس غصے کے عالم میں کوئی اللہ کے حضور جھوٹ بولے گا؟ دیکھیے قرآن مجید کی اس ایک آیت پہ اور دھیان دیں، یہ سورہ النبا کی آیت نمبر 50 ہے، 49 ہے۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن حضرت جبریل اور تمام فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. لا یتکلمون، اس دن کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوگا. لا یتکلمون، اللہ کے حضور بات نہیں کر رہے ہوں. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالی بات کرنے کا اذن دے. وقال صوابا، اور اللہ کے حضور جو بھی بات کرے گا ٹھیک ٹھیک سچی بات کرے گا. اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیں اور اب اس قسم کی طرف آئیں جو دوہری دوہری قسم وہ کھا رہے ہیں. واللہ ربنا، اللہ کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. اب اگر آپ غور کریں تو ایک ہی مفہوم برآمد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حضور وہ جھوٹ بولیں، اس لیے کہ فرما دیا وقال صوابا، اس دن جو بھی بات کرے گا اللہ کے حضور سوائے سچ اور ٹھیک بات کے نہیں کر سکے گا. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی جھوٹ بولے، اس کے منہ سے غلط بات نکل جائے، یہ کہہ دے کہ وہ جی ہم تو 1 گھنٹہ ہی رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ کی نیت سے وہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہوگا، اس کے ذہن میں ہی وہی بات ہوگی، وہ ایمانداری سے وہی کچھ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم 1 گھنٹہ ہی رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے کہ وہ ایمانداری سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. بات خلاف واقعہ ہوگی، بات تو یہی ہوگی کہ زندگی ساری وہ شرک کرتے رہے ہوں گے، لیکن بڑی نیک نیتی سے، بڑے اخلاص کے ساتھ ساری زندگی شرک کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ کے حضور جا کے دوہری دوہری قسمیں کھا دیں گے. واللہ ربنا، اللہ کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو کبھی بھی مشرک نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا یا انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس مصیبت سے دوچار ہوگا. اللہ کے حضور وہ جھوٹی دوہری قسمیں کھائے گا کہ ہم مشرک نہیں رہے، حالانکہ وہ مشرک ہوں گے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری ہوگی، اس کے مولوی نے، اس کے پیر سائی نے اس کو سمجھایا یہی ہوگا کہ یہی توحید ہے. وہ شرک کرتا رہا، اسی کو توحید سمجھتا رہا، وہ شرک کرتا رہا، اسی کو خالص دین محمدی سمجھتا رہا، اور کبھی اس نے غور و فکر نہیں کیا کہ یار کہیں یہ شرکی نہ نکلے. عزیزان گرامی، یہ آیت آنکھیں کھولنے والی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو، میں ہوں، آپ ہوں، ہر عمل پہ کم از کم یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں شرک کا شائبہ تو نہیں ہے. دیکھیے، شرک ان اعمال میں سے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا حرم علیہم الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ اس پہ جنت ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے. یہ وعدہ ہے کہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں جس کو جب چاہیں گے معاف کر دیں گے. جہاں یہ صورتحال ہو وہاں عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ذرا سا بھی شک پڑ جائے، شائبہ نظر آئے شرک کا، وہاں سے ہم کوسوں میل دور بھاگ جائیں کہ وہ یہ تو نہیں کریں گے. وہاں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہاں وہ ذرا سا ڈاؤٹ ہو جائے تو فوراً بھاگ لیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے.
یہاں صورتحال یہ ہے کہ علماء، محدثین، اولیاء اللہ شور مچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، او خدا کے بندے تو شرک کر رہا ہے، خدا کے بندے تیرا یہ عمل، تیرا غیر سے مانگنا، تیرا فلاں سے مانگنا، تیرا فلاں جگہ سجدہ کرنا، فلاں جگہ رکوع کرنا، فلاں جگہ کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے بندے یہ سارا شرک ہے۔ گلے پھاڑ پھاڑ کے اہل اللہ، علماء، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین سمجھا رہے ہیں، اور ہم ان کو جاہل سمجھتے ہیں، ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کا ہم گستاخ سمجھتے ہیں، اور خود وہاں سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو ہم تیار نہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں جا کے قسمیں کھائیں گے، تو بجائے سے کہ وہاں جا کے ہمیں جھوٹی قسمیں کھانی پڑیں، دوہری دوہری، اور اللہ کے غضب کا ہم شکار ہوں، ہمیں یہیں اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے۔ اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کھانے پہ بیٹھے ہوں اور آپ کا باورچی کہے کہ جی، یا کوئی گھر والا کہہ دے کہ آج وہ الماری سے ایک شیشی گری تھی نیلا تھوتھا کی، تو کچھ قطرے کسی ڈونگے میں پڑ گئے تھے، لگتا ہے کہ کچھ قطرے پڑ گئے ہوں گے کسی ڈونگے میں نیلا تھوتھا کے۔ اب ڈونگے تو آپ کے سامنے 10-15 پڑے ہوئے ہیں، قطرے تو 3-4 گرے ہوں گے کسی ایک ڈونگے کے اندر، لیکن آپ سارے 10-15 ڈونگے چھوڑ دیں گے اور روزہ کہیں اور جا کے افطار فرمائیں گے، اس لیے کہ شک ہو گیا کہ کہیں اسی جگہ میرا ہاتھ نہ پڑ جائے جہاں نیلے تھوتے کا قطرہ گرا ہے۔ ذرا سا شک ہو گیا، آپ نے پورے دسترخوان کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ جان کی قیمت آپ کو محسوس، اس کا احساس ہے، دین کی قیمت کا، ایمان کی قیمت کا، توحید کی قیمت کا اگر ہمیں احساس ہو تو ہم اس مقام سے، اس جگہ سے، اس موقع سے، اس عمل سے کوسوں میل دور بھاگ جائیں جہاں کوئی ہمیں کان میں ڈال دے کہ یار یہاں شرک ہے، یہاں شرک کا زہر قطرے کچھ گر گئے ہیں یہاں پہ۔ اس لیے عزیزان گرامی، اس معاملے میں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے قرآن و سنت کے ساتھ بہت اجنبی کا معاملہ ہے۔ آخر میں عزیزان گرامی، سورہ الحجرات کی آخری چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور وہ ان سب کا نچوڑ ہیں۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولو، بلکہ تم یوں کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ٹھیک طرح سے داخل نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، 2-3 باتوں پہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی شہادت تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے، تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لی۔ ایک بات تو ذرا یہ ذہن میں رہے، بعض لوگوں کو غلطی سے یہ شک گزرا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں نہیں۔ دوسری بات جو ہے، اگر ذرا سا عربی ادب کا اور ہاں یہاں صرف اور نحو کا بھی ذرا سا ذوق ہو تو بات بالکل کھل جاتی ہے۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لم، لام میم، ایک ہے لما۔ لم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے، نیگیٹو کے لیے،
میں باورچی سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کھانا پک گیا ہے، حل طبخت الطعام، یہ کھانا تم نے پکایا، اور وہ کہے لم یطبخ، کھانا تو نہیں پکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پکانا شروع ہی نہیں کیا اس نے. لم یطبخ بعد کھانا پکانے کا عمل شروع ہی نہیں کیا، آیا ہی پکا ہی نہیں. اگر وہ یہ کہتے کہ لما یطبخ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، کھانا پک رہا ہے، لیکن پکنے میں ذرا دیر ہے، ابھی پوری طرح سے پک کے تیار نہیں ہوا. اگر میں کسی دوست کے بارے میں پوچھوں کہ بھی فلاں شخص آ گیا ہے، حل وصل فلان، پہنچ گیا ہے، اور جواب ملے کہ لم یصل، نہیں آیا، نہیں آیا مطلب کہ نہیں آیا. اور اگر کہہ دیا جائے کہ لما یصل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے چلا ہوا ہے، راستے میں ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے. یہ قاعدے کی بات آپ کو بتا دوں. اب یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوا. داخل ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی ایمان پوری طرح سے داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت جو ہے سچے مسلمانوں کے لیے ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے. صحابہ کے لیے اور سچے صحابہ کے لیے ہے، منافقین کے لیے اور کفار کے لیے نہیں ہے. دو وجوہات سے، ایک تو اللہ ان کے اسلام کی شہادت دے رہے ہیں، اور دوسرے یہاں لم کی بجائے لما کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں. فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک پوری طرح تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. آگے کی آیات دیکھنی پڑیں گی. اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچ مچ اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. اللہ غفور ہے، رحیم ہے. عزیزان گرامی، اس آیت میں ہم دو تین باتوں پہ غور کریں گے. دو باتوں میں بنیادی طور پہ فرق ہے. ایک ہے اسلام میں داخل ہونا، ایک ہے صاحب ایمان بن جانا. ایمان تو آتا ہے آہستہ آہستہ، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ کر کے، وہ تو کمایا جاتا ہے، وہ تو شعوری عمل ہے، وہ تو سوچ سمجھ کے آہستہ آہستہ آتا ہے. جی ایک آیت کہیں رہ گئی. اچھا، وہ تو کمانا پڑتا ہے. آپ مکان، زمین، جاگیر، جائیداد ورثے میں آپ لے سکتے ہیں، یہ وراثت ہے. آپ مال، نقد، زیورات وراثت میں مل جائیں گے. ایمان وراثت میں نہیں ملتا، وہ خود کمانا پڑتا ہے. وہ ذاتی چیز ہے، بہت پرائیویٹ چیز ہے. ہر شخص کی اپنی اپنی الگ الگ کمائی ہے، اور وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. تم آپ قرآن مجید پڑھتے رہو گے
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، آیات قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جاؤ تو یہ آیات جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جائیں گی، ایک ایک آیت جو ہے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی اس پہ ذرا دھیان دیں، ہم نے ان دو کو گڑبڑ کیا ہوا ہے۔ ہم صرف اسلام میں داخلے کو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے کے عمل کو، اس وراثتی مسلمان ہونے کو ہم اہل ایمان ہونا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر حضور کے صحابہ کو یہ کہا جا سکتا ہے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے آئے ہو، یہ کہو ہاں مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ایمان آ گیا ہے؟ فرمایا نہیں، ابھی نہیں، شروع ہو گیا ہے وہ۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی وقت لگے گا۔ کس چیز میں وقت لگے گا؟ دو چیزوں میں، ایک قرآن پڑھنے میں، ایک حضور کی صحبت اٹھانے میں۔ یہی بات آگے کہی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کی اطاعت میں تم لگ گئے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ گئے، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کرو، قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کی صحبت اٹھاؤ، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، پھر آہستہ آہستہ ایمان تمہارے دلوں میں اتر جائے گا۔ عزیزان گرامی میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے، اب داخل ہوتے ہی اس کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے سارے حقوق مل جاتے ہیں، اس کو آئیڈینٹی کارڈ مل جاتا ہے، وہ یونیورسٹی کے کیا وہ وردی بھی پہن لیتا ہے، بیچ بھی لگا لیتا ہے، اس کو رول نمبر بھی مل جاتا ہے، اس کو یونیورسٹی کے سال بھر کا ٹائم ٹیبل اور کیلنڈر بھی مل جاتا ہے، سب ٹھیک، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کہلا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس ڈسپلن میں سے نہ گزرے جس ڈسپلن سے یونیورسٹی اس کو گزارنا چاہتی ہے، وہ نہ تو ٹیکسٹ بک خریدے، نہ ٹیکسٹ بک پڑھے، نہ کلاس روم میں بیٹھے، نہ اسائنمنٹس کرے، نہ لائبریری میں بیٹھے، نہ امتحان کی تیاری کرے، نہ کسی سیمسٹر کو وہ کلیئر کرے، اور سال ہر سال شریف سے رول نمبر پہ ہی گزار دے، تو کہنے کو تو وہ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، لیکن یونیورسٹی اتھارٹیز کریں گے کہ ہیں یار تم داخل تو ضرور ہو گئے ہو، لیکن اس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو نہیں، یو آر اے شیم فار دا یونیورسٹی۔ عالم اسلام کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ ہم سب اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ جناب محمد رمضان صاحب کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں۔ اگر کرتار سنگھ کے گھر پیدا ہوتے تو سردار جی ہوتے، اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اپنی کوشش بھی ہے، کوئی اپنی سوچ بھی ہے؟ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو بہت رتبہ عطا فرمایا ہے جو سوچ سمجھ کے اپنا دین بدل کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شیخ کہا جاتا ہے، ان کو ہم اپنا پیر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سوچ سمجھ کے، تول کے، ناپ کے، قیمتیں لگا کے، بہت تدبر کے بعد یہ اسلام میں داخل ہو، اصل یہ شعوری مسلمان ہیں، ان کے ایمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا یہاں نمازیں پڑھ اور امریکہ میں گئے تو اگلے ہی ہفتے ایمان صاف ہو گیا ان کا، اس کی کچھ کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہاں نماز روزے اس لیے پڑھے جا رہے تھے کہ نماز روزوں کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، وہاں نماز روزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، چھوٹ گئے۔ ان نماز روزوں کی بنیاد میں کوئی نظریہ،
کوئی یقین، کوئی ایمان، کوئی کنوکشن موجود نہیں تھا، سب کچھ چھوٹ گیا۔ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا، بڑے اچھے، بڑے ٹھیک ٹھاک خوبصورت داڑھیاں رکھے ہوئے، وہاں جب گئے تو وہ رنگ ہی اور تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی، صرف اسلام میں داخلہ، صرف یونیورسٹی میں داخلہ اور یونیورسٹی ڈسپلن میں سے نہ گزرنا، اس سے تو گزارا نہیں ہوگا۔ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب تو ڈسپلن ہے اس کا، اب تو وہ ایمان سیکھنا پڑے گا، اللہ پہ ایمان، جناب رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، یوم قدر پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان سیکھنا پڑے گا۔ اس ایمان کے تقاضے کے طور پہ جو عبادات کرنی ہے وہ عبادات سیکھنی پڑیں گی، کرنا پڑے گا انہیں۔ پھر اس ایمان اور عبادات کے نتیجے میں جو اخلاق مرتب ہوتا ہے، اس اخلاق کو اپنی شخصیت پہ مرتب کرنا پڑے گا، اور پھر اس ایمان اور اس عبادت اور اس اخلاق کے نتیجے میں لین دین کی، تجارت کی، معاملات کی جو حسین شکل برآمد ہوتی ہے، اس شکل کو اپنانا پڑے گا، کلین ڈیلنگز۔ یہ اگر ہوتا ہے پورا پروسیس، پھر تو ایمان ہے، پھر تو دین ہے، ورنہ بالکل وہی کیفیت ہے جو اعراب کو، دیہاتیوں سے کہہ دی گئی کہ تم اسلام میں داخل ضرور ہو گئے ہو لیکن ابھی تک ایمان کے تقاضوں کو تم پورا نہیں کر رہے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں ایک آیت اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے بعد ہم جی بسم اللہ 368 جی بسم اللہ الرحمن۔ یہ آیت میرا جی چاہتا ہے آپ لوگ یاد کر لیں۔ یہ آیت سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 31۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، واتقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ اب یہ میں دہراتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ پہلے فرمایا کہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تین کاموں میں اگر خرابی آئی تو شرک آ جائے گا۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے کرتے کوئی غیر کی طرف بھی سلسلہ چل پڑا تو شرک ہوگا۔ واتقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرتے کرتے کسی اور نظام پہ بھی چلنا شروع کر دیا۔ تقوی کی بنیاد سیرت رسول ہے، حضور کی سیرت کو چھوڑ کے اور ادھر ادھر انسانی بنائے ہوئے قانون کی طرف منہ مارنا شروع کر دیا تو بھی شرک ہو جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیے رکھو۔ نماز میں غفلت اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگے تو بھی مشرک ہو جائیں گے۔ شرک کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اعمال شرک کرو گے
تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی تم نے منہ مارنا شروع کیا تو ڈائریکشن الگ الگ ہو گئی، راستے الگ الگ ہو گئے، وحدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ادھر ادھر اور شروع کر دیا تو بھی راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے تقوی کی جگہ، حضور کی سیرت اپنانے کی جگہ اوروں کے راستے اختیار کر دیے تو بھی راستے جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، اور جہاں راستے الگ الگ ہوں گے، جدا ہوں گے، تفرقہ ہو جائے گا۔ سب لوگ ایک اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، وحدت۔ سب لوگ ایک اللہ کا تقوی، ایک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، وحدت۔ سب لوگ صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ میں کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کر رہے ہیں، وحدت۔ سب اکٹھے، ایک ہی منزل، ایک ہی راستہ، ایک ہی سمت، ایک ہی جہت، یکجہتی۔ اور اگر تقوی میں فتور آیا، حضور کی اتباع میں فتور آیا، اوروں کے راستے، جی سے گھڑے ہوئے راستے اپنا لیے تو تفرقہ۔ اب آگے کی آیت سنیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو مشرکین میں سے نہ بننا، الذین، من الذین، ان لوگوں میں سے نہ بننا، فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا۔ یہ مشرکین کی تعریف ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ تفرقہ کی بنیاد سوائے شرک کے اور کچھ نہیں ہے۔ میاں تمہارا بھی وہی محبوب، میرا بھی وہی محبوب، ان کا بھی وہی محبوب، ان کا بھی وہی محبوب، سب کا ایک محبوب، اور ہم سب اسی ایک اللہ کو چاہنے والے ہوں، تم سارے اکٹھے ہوں گے۔ لیکن اگر چاہت میں خلل آ جائے، کہنے کو تو ایک محبوب ہو لیکن آپ کا چہرہ ادھر ہو کسی اور کی طرف، ان کا چہرہ کسی اور کی طرف، ان کا چہرہ کسی اور کی طرف، بٹ گئے۔ تو وحدت، یکجہتی اس وقت ہوتی ہے جب آپ خالص توحید کی طرف ہوں، صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہوں، اور اس اتباع میں کسی قسم کی شراکت کسی اور کی نہ کریں۔ اس میں جب خلل آئے گا توحید میں اور حضور کے اتباع میں تو تفرقہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ بننا، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جماعتیں جماعتیں بن گئیں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر شخص اپنے اپنے حال میں، اپنی اپنی جماعت میں، اپنے اپنے مسلک میں بہت خوش ہے، بہت مست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس، فاشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم۔ جزاكم
المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس فاشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب جزاكم